فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے، اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس گناہ کی وجہ سے شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی شرمندہ کیا تو 20 سال بعد میں خود اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ بے جا کی بک بک کی عادت آدمی کو نہ بولنے کا بلواتی ہے، ناکوں چنے چبواتی ہے، خوب غیبتیں کرواتی ہے، چغلیاں کھلواتی ہے۔ آدمی چپ رہے، کسی میں آفیت ہے، بولنا ہے تو اچھا بولے، ذکر اللہ کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ کو ملاحظہ فرمایا کہ پودا لگا رہے ہیں۔ استفسار فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں گا، اور کم پڑھیں تو کم۔ مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو 1 درخت۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے، جنت میں خوب خوب درخت لگواتے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین۔